مشہور صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے حضرت ابو عمیر رضی اللہ عنہ. یہ ننھے بچے تھے، انہوں نے ایک چڑیا پال رکھی تھی اور اس چڑیا کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے. کیا دیکھا کہ حضرت ابو عمیر غمگین بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ ان کی چڑیا مر گئی ہے. پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دل بہلانے کے لیے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یعنی اے ابو عمیر چڑیا کا کیا ہوا؟ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر چڑیا کا کیا ہوا؟ اب یہ خاص واقعہ ہے، مختصر سی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ نہیں دے رہے، درس نہیں دے رہے تھے، نیکی کی دعوت ارشاد نہیں فرما رہے تھے، کسی آیت کی تشریح نہیں ہو رہی تھی، بلکہ عام نارمل حالت ہے جیسے ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں. ہمارے یہاں بھی بچے بعض دفعہ غمگین ہو جاتے ہیں، اداس ہوتے ہیں، ہم بھی بچوں کو بہلاتے ہیں. مگر قربان جائیے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک غمگین بچے کو بہلانے کی خاطر، ان کے دل کو تسکین دینے کی خاطر صرف 2 جملے ارشاد فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان بھی دین میں بڑا مقام رکھتا ہے، ایسا مقام کہ علماء کرام نے اس حدیث پاک کے 400 علمی نکات بیان کیے ہیں، یعنی اس میں سے 400 مسئلے نکالے ہیں. یہ شان کلام مصطفیٰ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مزاح میں کلام فرمائیں تو اس سے کسی کام کی صرف ترغیب نہیں، ترغیب تو ہلکی ہوتی ہے، ترغیب تو ہم عام لوگوں کے جملے سے بھی لے سکتے ہیں. اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ بچوں کی معمولی باتوں سے بھی عبرت کے مدنی پھول نکال لیا کرتے ہیں. یعنی ترغیب اور چیز ہوتی ہے، علمی مسائل اور ہوتے ہیں. اب قربان جائیے محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح بھرے کلام سے 400 علمی مسائل اخذ ہو رہے ہیں. جملہ کتنا ہے؟ ما فعل النغیر، یا ابا عمیر ما فعل النغیر. 400 علمی مسئلے، خالی کوئی حکمت بھری بات نہیں، علمی مسائل اس سے اخذ کیے. جب مزاح بھرے کلام کی یہ شان ہے تو جب حضور ممبر پر خطبہ دیتے ہوں گے اس کی شان کیا ہوگی؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. ہر کلام کرنے والے کے کلام پر اعتراض ہو سکتا ہے، مگر اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے کلام پر قربان جاؤں، آپ کا کلام بے عیب ہے اور آپ ایسی گفتگو فرماتے ہیں جس کی خوبیاں بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خبر بھی میں تمہیں دیتا ہوں وہ یقیناً اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوتا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہم سے خوش طبعی بھی تو فرماتے ہیں، کہ یہ خوش طبعی والا کلام بھی حق ہوتا ہے؟ فرمایا انی لا اقول الا حقا، بے شک میں حق کے سوا کچھ نہیں کہتا. یعنی جب مزاح بھی کر رہا ہوتا ہوں تو بھی حق ہی ہوتا ہے. یہ مزاح مصطفیٰ کی شان ہے کہ مزاح میں بھی جو کچھ فرماتے ہیں حق ہی فرماتے ہیں، کبھی بھی زبان مبارک پر نا حق بات آتی نہیں ہے. پسند حق تعالیٰ تیری ہر بات، تیرے انداز خوش تیری ادا خوش. ہمارے ہاں یہ بھی ایک ہمارے لیے اس میں سبق ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جیسے سورہ نجم میں ارشاد ہوا ترجمہ کنز العرفان، اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے. ہمارے آقا نفس کی خواہش سے کلام نہیں فرماتے. اب غور فرمائیے، ہمارے یہاں شاید 100 میں سے 99 باتیں خواہش نفس ہی کی وجہ سے ہوتی ہیں. ہمارا دل چاہتا ہے باتیں شروع کر دیتے ہیں، دل چاہے خوش گپیاں شروع ہو جاتی ہیں. نفس چاہتا ہے اپنے منہ میاں مٹھو بننا شروع کر دیتے ہیں، اپنی تعریفیں خود شروع کر دیتے ہیں، اپنے پوشیدہ نیکیاں ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی بڑائیاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب نفس چاہتا ہے غیبتیں شروع کر دیتے ہیں، نفس چاہتا ہے دل آزاریاں شروع کر دیتے ہیں، چغلیاں بھی کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مذاق مسخری کی محفلیں بھی سجاتے ہیں.
ایک دوسرے پر جملے بھی کسے جاتے ہیں، فضول باتیں بھی ہوتی ہیں، زبان کے ذریعے گناہوں کا انبار بھی لگایا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم پر وحی نہیں آئے گی، وحی کا دروازہ بند ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لا چکے ہیں، اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کسی پر وحی نہیں اترے گی۔ یعنی اگرچہ ہم وحی کے ذریعے کلام نہیں کر سکتے، مگر ہم رب کی رضا کے لیے تو کلام کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک جن باتوں سے ناراض ہوتا ہے ان باتوں سے ہم بچ تو سکتے ہیں، جن باتوں سے اللہ کی رضا ملتی ہے ہم وہ باتیں تو کر سکتے ہیں۔ مگر افسوس آج عجیب دور ہو گیا، جن باتوں پر اللہ کی رضا ہے وہ بولتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں جھجک ہوتی ہے۔ جن باتوں پہ ہمیں فائدہ ہونا ہے، ثواب ملنا ہے، وہاں شرم آتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو درس دینا ہے، اچھی باتیں بتانی ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے ایک ایک بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ سال کی عبادت کہاں اور منہ سے جملے بولنا کہاں؟ میں بول رہا ہوں، اب کون سا مشکل کام ہے یہ اللہ کا کرم ہے، بول رہا ہوں۔ اب بولنے کا ایک ایک بات پہ اللہ پاک 1 سال کی عبادت، سال کی عبادت کتنا مشکل کام ہے۔ ہم سے 10 منٹ مشکل ہو جاتے ہیں عبادت کرنا، 2 4 10 نفل پڑھنے ہو تو مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سال بھر کی عبادت اتنا مشکل ترین کام، اور اس کے بدلے میں آسان کام منہ سے بولنا۔ لیکن بولنا اتنا آسان ہے کہ بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، سارے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، زبان زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے، بڑھاپے میں زیادہ چلتی ہے۔ جتنا زیادہ بوڑھا ہوگا اس کی زبان اتنی زیادہ چلے گی، اور یہ پھر نقصان پہنچاتی ہے۔ جب زیادہ چلتی ہے، بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، پوتوں کو ڈانٹ رہے ہیں، پوتیوں کو ڈانٹ رہے ہیں، گھر میں سب کو ڈانٹ رہے ہیں، پھر سارے پھر تنگ آئے ہوتے ہیں، پھر بول ہی پڑتے ہیں، سارے صبر والے نہیں ہوتے۔ تو یوں پھر بزرگوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے پھر زبان اگر زیادہ چلتی ہے بڑھاپے میں تو نیکی کے کاموں کے لیے چلنی چاہیے، نہ کہ اپنے گھر والوں کو جھاڑنے کے لیے، اعتراضات کرنے کے لیے۔ نیکی کی دعوت دینے میں رب کی رضا ہے، ہم شرماتے ہیں۔ اذان پڑھنے میں رب کی رضا ہے، ہم شرماتے ہیں۔ حالانکہ اذان دینی چاہیے، لیکن ایک اصول کے تحت سب سے پہلے تو سیکھنی چاہیے اذان، اس کا تلفظ سیکھنا چاہیے۔ کئیوں کو تو ہو سکتا ہے تلفظ بھی درست ہو لیکن دینے میں شرماتے ہیں۔ ہاں، اگر تلفظ بھی درست ہے اذان کا، صحیح دے سکتے ہیں، اور باقی بھی شرعی تقاضے پورے ہیں اذان کے لیے، شرعی تقاضے یعنی داڑھی شریف پوری ہے، باقی معاملات ہیں، اوپنلی ایسے گناہ نہیں کرتے، اس کو فسق کہا جاتا ہے، فاسق کہا جاتا ہے نا۔ کچھ ہوتے ہیں جو اوپنلی گناہ، اعلانیہ گناہ، اس میں پھر داڑھی بھی شامل ہے۔ داڑھی شریف پوری ہو، تلفظ درست ہو، دیگر معاملات ہوں، پھر جس جگہ اذان دینی ہے وہاں کے اصول و ضوابط کے مطابق بھی اجازت ہو۔ بعض جگہ مؤذن مخصوص ہوتے ہیں، اب اذان اگر کوئی اور دے گا تو وہ مؤذن چونکہ اس کی ڈیوٹی ہے، اب اس کی ڈیوٹی میں کوتاہی ہو جائے گی۔ تو یوں مسائل، اگر یہ سارے مسائل نہیں ہیں پھر دل میں خواہش ہونی چاہیے کہ دینی چاہیے، لیکن بعض لوگ اذان میں جھجک محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح اچھی باتوں میں، نیک کاموں میں جھجک ہوتی ہے، گناہوں والے کاموں میں جھجک نہیں ہوتی۔ اب دوسری طرف دیکھیے، جن باتوں پر اللہ کی ناراضگی ہے وہ باتیں لوگ انتہائی بے شرمی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ فحش باتیں کی جاتی ہیں، گالی دی جاتی ہے، غیبتیں، چغلیاں کی جاتی ہیں، الزام تراشیاں بھی ہوتی ہیں، بڑی دلیری کے ساتھ جھوٹ بھی بولا جاتا ہے۔ افسوس، یہ گناہوں بری باتیں کرتے ہوئے لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے کہ آپ فضول کچھ بھی نہیں بولتے تھے، جو فرماتے تھے معنی خیز ہوتا تھا، حکمت سے بھرپور ہوتا تھا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے اس سنت پر بھی عمل کریں، زبان کی حفاظت کیا کریں، ہمیشہ اچھی باتیں ہی کیا کریں، فضول اور گناہوں بری باتوں سے ہر دم بچتے ہی رہا کریں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو مجھے اپنے 2 جبڑوں اور ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک روایت میں کہ بے شک جنت میں ایسے گھر ہیں کہ جس کے اندر سے ان کا باہر اور باہر سے اندر کا حصہ نظر آتا ہے۔ دیہاتی نے عرض کی، یا رسول اللہ کس کے لیے ہیں؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ جو اچھی گفتگو کرے، کھانا کھلائے، مسلسل روزے رکھے، اور رات کو جب لوگ سو جائیں تو نماز پڑھے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں اچھی بات صدقہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، ہر فرمان حق ہے، حق ہے اور حق ہے۔ تو یہ جو چند ایک باتیں ہم نے سنی ہیں کہ جنت کے وہ گھر یا وہ محلات جن کی ابھی خصوصیت بیان ہوئی ہے، اندر سے کا حصہ باہر سے، باہر کا اندر سے نظر آتا ہے، وہ ان کے لیے ہیں جو اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں۔
ہمارے یہاں بعض کا گفتگو جیسے ہی بندہ بولتا ہے تو بعض کا انداز ایسا ہوتا ہے، سخت انداز ہے، تیکھا انداز ہے، جلے کٹے جملے ہیں، اگلے کو غصہ آتا ہے. کئی لوگ بولتے نہیں ہیں لیکن ان کے اندر دل آزاری بھی ہوتی ہے اور غصہ بھی آتا ہے کہ یار یہ بندہ چپ رہے تو بہتر ہے. تو ہمیشہ گفتگو اچھی الفاظ چن کے کہ میں بولنے لگا ہوں کیسے لفظ چنوں کہ اگلے کا دل خوش ہو جائے، نہ کہ اگلے کا دل جلے، اگلا کہ یہ نہ بولتا تو اچھا تھا. تو اچھی گفتگو اس نیت سے کرے، اچھے اچھے جملے، پیارے پیارے جملے، نرم نرم جملے کہ مجھے جنت میں محل ملے گا. کھانا کھلائے، مجبور ان کو گھر آ جائے، کہتے ہیں جب مجبوری ہے کھانا کھلانا پڑ گیا، آج ہو گیا کیا کریں. اب مجبوری میں کھلائیں گے تو کہاں ثواب ملے گا. ہاں اس لیے کھلائیں گے کہ سنت ہے، مہمان نوازی سنت ہے، اس کے یہ فضائل ہیں، جنت میں محل ملے گا. اس نیت سے کھانا کھلائے گا تو اب وہ کھانا کھلانا ثواب ہو جائے گا. مسلسل روزے رکھے، پھر رات کو نماز پڑھنا یعنی تہجد ادا کرنا، یہ 4-5 وہ کام ہیں کہ جس سے جنت میں وہ والا گھر ملتا ہے جس کا بھی بیان ہوا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حق ہوتی ہے. اس زبان سے جو لفظ بھی نکلا حق ہی نکلا، حق کے سوا کچھ نہیں نکلا. یہ بات اپنی جگہ حق ہے. اس کے ساتھ ساتھ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود نے آپ کی ایک اور شان بھی بیان کی ہے. فرماتے ہیں کہ هو الصادق المصدوق. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ہیں، مصدوق بھی ہیں، یعنی سچے بھی ہیں. اور اللہ پاک نے یہ بھی شان عطا فرمائی ہے کہ آپ جو فرما دیتے ہیں وہ بھی سچ ہو جاتا ہے. ایک تو سچے ہیں نا، سچی بات زبان سے نکلتی ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو نکلتا ہے وہ سچ ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں مصدوق. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. کہا جو دن کو شب تو رات ہو کے رہی. ایک صحابی ہوئے ہیں، ان کا اصل نام کیا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے نام کے متعلق 21 اقوال لکھے ہیں. یعنی ان کے نام کے متعلق اتنا اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے یہ نام ہے، کوئی کہتا ہے یہ نام ہے. نام میں اختلاف ہے اتنا صحابہ کے اندر. یہ لقب سے مشہور ہیں. لقب کس نے دیا؟ حضور نے دیا. اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب اتنا پسند آ گیا کہ اسی سے مشہور ہو گئے. کیا لقب تھا؟ سفینہ. حضرت سفینہ. اب لوگ ان کو کہتے ہیں حضرت سفینہ ہے، حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ. نام اور ہے، اور نام میں 14 قسم کے اختلاف ہیں. نام ہی اصل بھول گئے لوگوں کو، اصل نام کیا ہے. کیونکہ سفینہ کیوں مشہور ہو گیا؟ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے. صحابہ کے پاس جو سامان تھا، سامان اٹھانے میں پریشانی ہو رہی تھی، دشواری ہو رہی تھی. رحم و کرم فرمانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھا کہ میرے صحابہ سامان اٹھا کے تھک رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا، مجھ سے فرمایا کہ اپنی چادر بچھاؤ. میں نے چادر بچھا دی. صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنا سارا سامان اس چادر کے اوپر رکھو. سب نے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احمل فانما انت سفینہ. اسے اٹھاؤ، بے شک تم سفینہ ہو، یعنی کشتی ہو. یہ مزاح کے طور پہ فرمایا کہ چلو تم کشتی ہو، تم سب کا سامان اٹھاؤ. روایت میں آتا ہے کہ اس واقعے کے بعد حضرت سفینہ کی یہ حالت، ایک تو نام ہی سفینہ پڑ گیا کیوں حضور کے منہ سے نکل گیا سفینہ، انت سفینہ، انت کشتی. ایک تو وہ جو منہ سے نکلا وہی ہو گیا، وہی سچ ہو گیا، نام وہ پڑ گیا. اور پھر طاقت اتنی آ گئی کہ حضرت سفینہ اونٹ کا بوجھ اکیلے اٹھا لیتے تھے. اب اونٹ کتنے من وزن اٹھا سکتے ہیں؟ اونٹ کا بوجھ اکیلے اٹھا لیتے تھے کیونکہ حضور کے منہ سے جو نکل گیا. اور صحابہ وہ اپنا سامان نہیں اٹھا پا رہے تھے، انہوں نے سب کا سامان اٹھا لیا. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں ایک جگہ ایک کنواں آیا. اس کنویں کا پانی کڑوا تھا. آپ نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کہا گیا کہ اس کا نام ہے بہسان. آپ نے فرمایا حل ہوا نعمان، بل ہوا نعمان و نہیں، بلکہ یہ نعمان ہے. روایت میں ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے بس یہ نام نکلنے کی دیر تھی. وہ کنواں جس کا پانی پہلے کڑوا تھا، نام بدلنے سے پانی میٹھا ہو گیا.
یہ ہے کلام مصطفیٰ کی تاثیر، جو فرما دیتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے۔ غور کی بات ہے کہ سائنسی لحاظ سے پانی نمکین ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، اور پانی کے اندر اسے چیک ٹی ڈی ایس جو چیک کرتے ہیں پانی کی، اس میں صاف ہے کیسا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ منرل واٹر بھی لیتے ہیں نا، اسے بھی چیک نہیں کرتے کہ ہم پیسے دے کے لے رہے ہیں، ایک تو چلو فری والا مل گیا آگے پیچھے سے، وہ تو اس کو بھی چیک نہیں کرتے کہ جو منرل واٹر کے نام پہ ہمیں مل رہا ہے، بوتلیں بھر بھر کے لا رہے ہیں، کیا وہ پینے والا ہے یا نہیں، اس کا ٹی ڈی ایس تو چیک کر لیں۔ کوئی ٹی ڈی ایس چیک نہیں کرتا، شاید ہی کوئی ہزاروں میں ایک آدھ بندہ چیک کرتا ہو، بس سنی سنائی ہے جی فلٹر ہے لگا ہوا تو بھرو پانی۔ اس کے علاوہ جو پانی ہم منرل واٹر کی بوتلیں لیتے ہیں اس کا بھی تو چیک نہیں کرتے ٹی ڈی ایس۔ پھر جہاں سے خریدتے ہیں، جگہ جگہ آج کل وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دکان میں وہ لگا کے سسٹم فلٹریشن پلانٹ کا، وہاں سے بھی پیسوں کا پانی لیتے ہیں، پھر بھی وہ بھی چیک نہیں کرتے، حالانکہ پیسے دے کے لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پانی کا ٹی ڈی ایس چیک کرنا چاہیے کہ واقعی یہ پینے کے قابل ہے یا نہیں، اس کا ٹی ڈی ایس کتنا ہے اور اس کا کیا حساب کتاب ہے اس کے اندر، کیونکہ پانی ایسی چیز ہے کہ صحت پہ بڑا اس کا اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم صحیح پانی نہیں پی رہے، ذرا بھی اس میں گڑبڑ ہے، تو اسی سے ہی بہت ساری بیماریاں، کیونکہ پانی کا انٹیک بہت زیادہ ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر، تو پانی جب زیادہ پیتے ہیں اور وہ بھی خراب پیتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی خرابی مل کے بہت کچھ ہو جاتا ہے، کئی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اس لیے پانی صاف پینا چاہیے۔ باقی معاملات میں بھی بیماریاں لگتی ہیں بے احتیاطیاں کھانے پینے کی، لیکن اس پانی چونکہ زیادہ پیا جاتا ہے اس لیے پانی صاف ستھرا پینا چاہیے، اور ٹی ڈی ایس ایک چھوٹا سا آلہ ملتا ہے، اس سے وہ چیک ہو جاتا ہے کہ پانی کیسا ہے۔ کچھ صاف پانی بھی دے تو وہ بھی چیک کر لینا چاہیے۔ پانی کڑوا یا نمکین ہوتا ہے، پھر اور اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں پانی کی۔ جب اس میں باہر سے کوئی چیز مل جاتی ہے نا، تو پانی کا جو اصل فارمولہ ہے وہ ہے H2O، ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا ایک، وہ مل کے یہ پانی بناتا ہے۔ 2 حصے ہائیڈروجن ہوتی ہے، ایک حصہ آکسیجن ہوتی ہے، پانی بن جاتا ہے۔ اب پانی جب بارش میں برستا ہے، زمین پر بہتا ہے، زمین کے نیچے چلا جاتا ہے، اس کے اندر پھر اور چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، کیونکہ زمین کے اندر بہت ساری معدنیات ہیں، بہت ساری نمکیات ہیں، سوڈیم کلورائڈ ہے، میگنیشیم ہے، کیلشیم ہے، کیلشیم کاربونیٹ ہے، پوٹاشیم وغیرہ، یہ معدنیات جب پانی میں ملتی ہیں تو اس سے پانی کا ذائقہ بدل جاتا ہے، یا میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے یا پھر کوئی اور ذائقہ بن جاتا ہے، اب پیا نہیں جاتا۔ پھر ان معدنیات کو نکالنے کے لیے ہمارے ہاں لاکھوں روپے کے پلانٹس، فلٹریشن پلانٹ آج کل نارمل کو 10-12 لاکھ کا آتا ہے، جو یہ دکانوں میں 2-4 جگہ لگے ہوئے ہیں، یہاں پہ یہ پلانٹس لگائے جاتے ہیں اس پانی کو سیٹ کرنے کے لیے، کئی قسم کے کیمیکلز ڈال کر، لاکھوں روپے خرچ کر کے، کتنا سارا ٹائم لگانے کے بعد پانی میں اضافی معدنیات نکالے جاتے ہیں، پھر بھی پانی کا وہ اصل ذائقہ واپس نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، وہ پانی سے باقی خطرناک چیزیں نکالیں گے، لیکن وہ جو ٹیسٹ ہے اچھے والا، وہ شاید پھر بھی یہ نہ بنا سکیں، لاکھوں روپے کی مشینری بھی، ٹھیک ہے، وہ جراثیم سے پاک کر دے گی، اس کا باقی سیٹنگ کر دیں گے، منرل واٹر بن جائے گا، لیکن وہ جو ذائقہ ہوتا ہے نا، یہ قدرتی اچھا ذائقہ وہ پانی والا، وہ شاید پھر بھی نہ یہ بنا پائیں۔ لاکھوں روپے کے پلانٹس بھی، کئی قسم کے کیمیکلز اس میں ڈالے جاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کیا جاتا ہے، ٹائم بھی لگایا جاتا ہے، اضافی معدنیات بھی نکالے جاتے ہیں، پھر بھی وہ ذائقہ نہیں بن پاتا۔ بڑی کوشش، خاص کر یورپ، اکثر یورپ کے اندر جو پانی پیا جاتا ہے گٹر کا پانی ہوتا ہے، کیونکہ اس پانی کو جتنا گٹر کا پانی اس کو ریسائیکل کرتے ہیں، پھر عوام پانی وہی پیتی ہے، وہی وہاں سارا گٹر کا پانی چل رہا ہے۔ اب ٹھیک ہے، یہاں ہمارے یہاں صاف بھی کر دینا تو شاید کوئی نہیں پیے گا، اس کو منرل واٹر بنا دے اس گٹر کے پانی کو، پھر بھی جب کو بتائے نہیں یہ گٹر والا پانی صاف کیا ہے تو شاید صاف بھی نہیں پئیں گے، جتنا میٹھا ہو جائے، جتنا اچھا ہو جائے وہ، لیکن وہاں یہ نظام میں چل رہا ہے، مجبوری ہے ان کی، اور سسٹم نہیں ہے، اسی کو وہ ریسائکلنگ کے ذریعے وہ سسٹم کرتے ہیں اور دوبارہ سے وہی یوز کرتے ہیں۔ کوئی پلانٹ نہیں لگایا میرے آقا نے، پانی کو چھانا بھی نہیں ہے، اس میں اپنا لعاب بھی نہیں ڈالا، بس آپ نے نام بدل دیا، اتنا کہنے ہی سے ہی پانی میں شامل تمام اضافی معدنیات نکل بھی گئیں، پانی نکھر کر صاف بھی ہو گیا، ایسا صاف ہوا کہ اس کی حقیقت ہی بدل گئی، کڑوا پانی میٹھا ہو گیا۔ لاکھوں روپے کے پلانٹ بھی نہ کڑوے کو تھوڑا بہت تبدیل کر سکتے ہیں، صحیح میٹھا نہیں کر سکتے، لیکن میرے آقا کی زبان سے نکلا
پانی فلٹر بھی ہو گیا، معدنیات بھی نکل گئے، منرل واٹر بھی بن گیا، پانی کا ذائقہ بھی تبدیل ہو گیا، وہ پانی میٹھا بھی ہو گیا، حالانکہ لعاب دہن بھی نہیں ڈالا. ٹھیک ہے، لعاب دہن کی تو برکت ہے نا. میرے غرض کے اندر آقا نے اب لعاب دہن ڈالا تو ایسا میٹھا پانی ہو گیا، ہم نے پیا تو مزہ آتا، دل کرتا ہے پیتے رہیں بار بار. اور جب میت کو غسل، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے غسل کا وصیت فرمائی تھی حضرت علی کو کہ مجھے اس کنویں کے پانی سے غسل دیا جائے. تو حضور کا جب دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت علی وہاں سے پانی لے کے آئے تھے ڈولوں میں، اور حضور کو اس پانی سے غسل دیا تھا. تو ہم نے بھی وہ پانی رکھا ہوا ہے، کوئی میت ہو جاتی ہے تو ہم اس کو بغیر مانگے وہ پانی دیتے ہیں. یہ وہ بھی زمزم بھی ایک ادور پانی ہے، وہ پھر بوتل میں ڈال کے کفن کے ساتھ، جو بھی کوئی کفن لینے آتا ہے اس کو وہ پانی بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ میت کو جب غسل دے چکے تو آخری لوٹا اس پانی کا بھی بہا دیا جائے. چلیں اس پانی سے بھی غسل ہو جائے گا جس کو سرکار نے فرمایا مجھے اس پانی سے غسل دیا جائے. تو وہ بیر غرض کا پانی ہے. لیکن اس پانی میں سرکار نے صرف فرما دیا تو میٹھا ہو گیا. تو حضور کے کلام کے اندر اتنی تاثیر ہے جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. کچھ جملے ہوتے ہیں جنہیں ہم تقیہ کلام کہتے ہیں، یعنی یہ ایسے جملے ہوتے ہیں کہ بولتے ہوئے ہم ان کا معنی مراد ہی نہیں لیتے، ان کے معنی کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، وہ جملے منہ سے بولتے رہتے ہیں، تقیہ کلام بن جاتی ہے. کئی لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں، یار یہ بندہ ہر بات کے ساتھ یہ باتیں کرتا ہے، یوں ہی منہ سے بولتے رہتے ہیں. جیسے مئو کی عادت ہوتی ہے کہ تیرا ستیہ ناز ہو، تیرا بیڑا تر جائے. اب ستیہ ناز کیا ہوتا ہے، ناز کسے کہتے ہیں، یہ خود بولنے والے کو بھی شاید نہیں پتہ ہوگا کہ میں کیا بول رہی ہوں منہ سے. تیرا بیڑا ترنا کسے کہتے ہیں، شاید اس پر توجہ نہیں ہوتی، بس ایسے ہی بول دیتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے کہ صرف تقیہ کلام کے طور پر بھی جو ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی حق ہو جاتا ہے. فقیہ الاثر ہیں، بہت بڑے زمانے کے عالم، مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ، لکھتے ہیں کہ ایک عالم صاحب تھے، وہ بیمار ہو گئے، بہت علاج کروایا مگر درد بڑھتا گیا، جو دوا کی ان کا مرض بڑھتا گیا یہاں تک کہ بستر کے ساتھ لگے. ایک دن ان کی قسمت جاگی، سوئے ہوئے تھے، خواب میں بیمار دلوں کے چین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. علماء تو علماء ہوتے ہیں، کوئی بھی حالت ہو علم کے پیاسے ہی رہتے ہیں. ان عالم صاحب کے خواب میں حضور تشریف لائے تو انہوں نے خواب میں بھی علم ہی کی بات پوچھی. کسی حدیث شریف سے متعلق عرض کیا، یا رسول اللہ کیا یہ حدیث یوں ہے جیسے میں عرض کر رہا ہوں؟ اب ایسے موقع پر ہم عام طور پر کہہ دیا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا بھلا کرے، یہ بات یوں نہیں ہے بلکہ یوں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، لا آفاک اللہ، اللہ تمہیں عافیت بخشے، یہ حدیث یوں ہے. ہم باتوں میں کہتے ہیں اللہ تیرا بھلا کرے، یہ ایسے نہیں کرنا، اللہ تیرا بھلا کرے، یوں کرو. جب ان عالم صاحب کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بیماری جو لاکھ علاج کے باوجود بھی جاتی نہیں تھی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے صدقے بیماری جا چکی تھی. وہ عالم صاحب بالکل تندرست ہو چکے تھے. کیا شان ہے میرے آقا کی، اس زبان پاک سے جو نکلتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. آپ نے وصال ظاہری کے کئی سال بعد بیداری میں نہیں بلکہ خواب میں تشریف لا کر باقاعدہ دعا دی، دعا بھی نہیں دی، ایسی بطور تقیہ کلام ایک جملہ فرما دیا، تیرا اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے عافیت دے، یہ حدیث یوں ہے، ایسی تقیہ کلام کے طور پہ فرما دیا. اب اس تقیہ کلام کی یہ تاثیر ہے، جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہو گیا، وہ بھی خواب کے اندر ایسا ہو گیا. مصدر حکمت و آیات وہ مبارک دہن، نافذ جس کی ہر بات وہ مبارک دہن، جس کی فراخی سے سیراب اپنے پر آئے، چشمہ آب و حیات وہ مبارک دہن. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی تاثیر ہے، چاہے مزاح میں کہیں، چاہے سیریس حالت میں کہیں، جس حالت میں بھی کہیں، خواب میں آ کے کہیں، تقیہ کلام کے طور پہ کہیں، تو یہ صادق بھی ہیں، مصدوق بھی ہیں، سچے بھی ہیں، جو منہ سے نکل جاتا ہے وہ بھی سچ ہو جاتا ہے. اللہ پاک حضور کی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.